باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آموزش عقائد کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ درس نمبر 2 ہے، موضوع ہے پیجوئی دین۔ پیجوئی کا مطلب کیا تھا؟ یعنی تلاش کرنا، جستجو کرنا، کھوج لگانا۔ کیوں ہم دین کے بارے میں تحقیق کریں، دین کی تلاش۔ ایک وجہ دین کے انگیزہ انگیزہ کسے کہتے ہیں؟ اہداف، اغراض و مقاصد۔ دین کے بارے میں تحقیق کرنے کے کیا مقاصد ہیں، کیوں ہم دین کی نا تحقیق کریں، کون سی وجہ بنتی ہے کہ ہم دین کی تلاش میں جائیں، دین حق کی تلاش میں جائیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک وجہ ہم نے کون سی بتائی تھی؟ اس دن بتائی کہ انسان کا سینس ہے کون سا؟ جستجو کا۔ انسان حقیقت یابی ہے، خود انسان کیا ہے؟ سرچ ہے۔ انسان کو جو مغز کون سا ہے؟ ایسے ہی ایک سرچ سینٹر بنا ہوا ہے، وہ ہر چیز کو کھوج لگاتا ہے۔ بچے کو آپ نے کھلونا دیا تو اس کو آپریشن شروع کر دیتا ہے، اس کا مزاج ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جس جگہ بھی وہ جاتے ہیں انسان اس کے بارے میں سوال کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں حب الاستطلاع، یعنی اطلاعات اکٹھی کرنے کا اس کا مزاج ہے۔ اسی اطلاعات کے سلسلے میں جو گفتگو چلی تو یہ مطلب بھی آتا ہے کہ آیا اس کائنات میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کوئی ایسی ہستی بھی ہے، کچھ وجود ایسے بھی ہیں جو ہمیں دکھائی نہ دیتے ہوں یا نہیں ہے؟ جب یہ سوال کرے گا وہ جو ہستی ہے اس کا ارتباط مجھ سے ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ اس ہستی وہ کون ہو سکتی ہے؟ جب میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حیات عطا کی ہے، مجھے وجود عطا کی، کیا میرا یہ وجود یہی ہے فقط جو جسمانی ہے، یا اس وجود سے ہٹ کے بھی کوئی جسم، کوئی حقیقت اور بھی موجود ہے؟ یہ سب سوالات کس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر ایک حص پائی جاتی ہے، وہ کون سی ہے؟ حقیقت کو جاننا، تلاش کرنا، جستجو کرنا۔ خوب جس طریقے سے انسان اور چیزوں کے بارے میں تلاش کرتا ہے، من جملہ ایک کون سا موضوع ہے؟ خود دین بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ پر ایک وجہ یہ تھی، کون سی؟ اس کو کہتے ہیں حقیقت یابی۔ حقیقت یابی کی حص انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک اور جو نقطہ ہے وہ نہایت ہی مہم ہے، اگرچہ اس بات پہ بھی غور کیجیے گا کہ وہ جو نقطے ابھی جو ہم 2 نقطے آج بتائیں گے وہ نقطے منحصر نہیں ہیں اس میں کہ آپ کہیں کہ دین کو تلاش کرنے کا فقط یہی ذریعہ ہے، لیکن وہ کارگر ہیں، یعنی عمومی طور پہ ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، انسان کا مزاج اس قسم کا ہے کہ جہاں پہ انسان کو پرافٹ ملتا ہو انسان اس کی تلاش میں جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں منفعت طلب، سود طلب ہے، پرافٹ ہے۔ آپ مجھے بتائیں بینکوں میں آج سے کہے کہ فرض کریں کوئی کہے جناب ابھی بینک ہے، نیشنل بینک ہے، فرض کریں اس میں جناب آپ کو کتنا پرافٹ ملے گا، اتنے فیصد دیں گے۔ آپ دیکھیں گے کس میں پرافٹ زیادہ ہے، ادھر جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے جناب علی کہ اگر فلاں جگہ لوگ آئیں گے تو آج سے ہم بتاتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو جاب ملیں گی، کوئی جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جاتے ہیں۔ جب ملتا ہے کہ اگر آپ اس راستے سے جائیں گے تو راستے میں آپ کے ہوٹل کے انتظام، کھانے کا انتظام بھی فری ہوگا، تو انسان ادھر ہی جاتا ہے۔ اگر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ آج کے بعد جناب علی جس کے پاس جناب علی فرض کرو یہ موبائل ہوگا، سیمسنگ کو ہوگا، جو اور کمپنی جس کا بھی کیو موبائل ہوگا، تو اس کے جناب علی ماہانہ جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں اتنے ہزار ہم ڈال دیں گے، تو آپ لوگ نہیں لیں گے موبائل وہ والا؟ یہ تو مفت میں آ رہا ہے، اس بہانے ہماری قسط سے بھی ادا، قرضے سے لے لیں، قسط سے لے لیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں انسان کیا ہے؟ فائدہ طلب ہے۔ جہاں اس کو فائدہ ملتا ہے وہاں اس کی تلاش میں جاتا ہے۔ اس کے بھئی آج کے بعد اے ٹی ایم جس کے پاس کارڈ ہوگا فقط اس کے اکاؤنٹ میں اس کو جناب شہری ہم دیں گے، تنخواہ ملے گی۔ تو جس کے پاس اے ٹی ایم نہیں ہوگا، نہیں ہو ملے تو آپ نہیں بنوائیں گے اے ٹی ایم کارڈ ہو؟ ہم کو بھی بنوانا چاہیے، تو مہینے کے جو ہے یہ پرافٹ ہو، کیا نام ہے، ہمیں شہریہ نہیں ملے گی، ہمیں تنخواہ نہیں ملے گی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منفعت طلب، یعنی انسان کا جدھر فائدہ ہوتا ہے انسان اسی کی تلاش میں جاتا ہے۔ اگر اس نے انسان نے دیکھا کہ اس موبائل خریدنے سے میرے یہ فائدہ مجھے مل سکتے ہیں، حتیٰ یہ ہنر جو انسان سیکھتا ہے، کیوں ہنر سیکھتا ہے؟ بھئی اس ہنر کو آپ کیوں سیکھ رہے ہو؟ بھئی اس میں بڑا اچھا کاروبار ہے۔ آج کل جناب علی آن لائن نیٹ میں جناب علی آپ بزنس کر سکتے ہیں، تو آپ وہ طریقہ کار بھی سیکھیں گے نا۔ آپ کسی بھائی سے کہیں بھی وہ آپ ایپ مجھے بھیج دو جس میں یہ برنامے بھی ہوں، سب کچھ ہو، تو میں بیٹھے بیٹھے ہیکر کیسے کرتے ہیں؟ ہیکر ایک کاروبار بنا ہوا ہے نا، ہیکر ایک کاروبار ہے۔
جی اس کو کہتے ہیں منفعت طلب. منفعت طلب کیا ہوتا ہے؟ جدھر بھی انسان کا فائدہ ہوتا ہے انسان ادھر جاتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک چیز کون سی ہوتی ہے؟ وہ کون سا ہے؟ جدھر نقصان ہوتا ہے نا وہاں سے انسان کیا ہے؟ بھاگتا ہے. پہلے انسان نقصان والی چیز سے بھاگتا ہے جہاں پہ نقصان. مثلا آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس راستے سے جاؤ گے تو آپ کو اتنا جنابی ٹیکس دینا پڑے گا، اور اگر اس راستے سے جاؤ گے تو اتنا آپ کو جناب علی کھانا بھی ملے گا، ہوٹل بھی فری میں. تو آپ کس راستے سے جاؤ گے؟ بھائی ادھر فالتو میں تھوڑی جانا ہے کہ ٹیکس فری دے. جدھر انسان کا نقصان ہوتا ہے وہاں سے بھاگتا ہے، اور جدھر فائدہ ہوتا ہے وہاں اس کی تلاش میں جاتا ہے. یہی مزاج ہماری عبادتوں میں بھی ملتا ہے. اکثر بیشتر بھئی آپ کیوں جناب علی مثلا ہم کیوں جناب علی عبادت کریں؟ وہ کیا ملے گا بھئی آخر میں بہشت ملے گی، جنت ملے گی. جنت جانے کا ایک شوق ہے، یہ فائدہ ہے نا. وہ کیوں جناب علی اگر جناب علی آپ نے نماز نہ پڑھی پھر کیا ہوگا؟ پھر جہنم ہے. اور نقصان ہے یہ وہاں پہ بھی اس کے اثرات ہیں. یعنی مزاج کیا ہے؟ یہ انسانی مزاج ہے، لیکن منحصر اسی میں نہیں ہے. خوب آپ مجھے بتائیں آج کی ٹیکنالوجی پہ کیوں رجحان اس میں بڑھتا جا رہا ہے؟ اب اس میں بھی پرافٹ ہے، اسی سے کام چل رہا ہے. نظام زندگی اگر وہ آپ کے پاس اس سے آشنا نہیں ہوں گے تو آپ کے نظام زندگی کیا ہوگا؟ مفلوج ہو جائے گا. اب اس میں انسان میں اپنی اس مادی زندگی چاند روز ہمارا زندگی گزارنے کے لیے انسان جو ہے اس کی تلاش میں جاتا ہے. لہذا وہ لوگ جو ہے اگرچہ آپ نے بچپن میں سے نبی چیزیں سیکھی ہوں گی آئندہ کے بعد وہ سیکھیں گے. یہ سیکھنے کیوں سیکھنا ہے جناب؟ جو اس میں پرافٹ ہے. پر اس سے ایک حقیقت ایک کون سی حصہ ہے؟ پہلی حقیقت ایک حقیقت یابی والی تھی. دوسری حصہ کون سی ہے؟ منفعت گرائی ہے. تیسری کیا ہے؟ یہ جو ہے نقصان سے بھاگتا ہے. اب اسی کو آپ لے کے آ جائیں دین کے زاویے میں. اسی کو اگر آپ یہ کہیں کہ دین کی کیوں تحقیق کریں، اگر آپ کہیں دین کی تحقیق سے آپ کو کوئی پرافٹ مل سکتا ہے یا دین کی تحقیق سے آپ ایک نقصان سے بچ سکتے ہیں، تو آپ یہ حص کہے گی کہ بھئی آپ کا مزاج تو یہی تھا نا. اگر فرض کریں، دیکھیں فرض کریں کہ کوئی کہے جناب علی میں دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتا ہوں. کوئی اس سے کہتا ہے بھائیا آپ مجھے بتائیں اگر آپ نے دین پہ عمل کر لی تو آپ نے کیا نقصان کیا؟ فرض نے قیامت کے دن ہم پہنچے، میں نے عمل کیا تھا اور آپ نے عمل نہیں کیا تھا. قیامت دن دیکھا وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں. ویسے یہ تو جو ہے نا یہ پڑھا کرتے ہیں ہمارے پاس بھی قیامت بھی ہوگی، یہ کچھ بھی نہیں تھا. آپ مجھے بتائیں ٹھیک ہے اس میں ہم دونوں برابر ہو گئے نا. جنہوں نے پڑھا تھا اور جنہوں نے نہیں پڑھا تھا وہاں کچھ نہیں، تو نقصان تو انہیں نہیں ہوا نا. لیکن فرض کریں وہاں پہنچنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے جناب علی قیامت حقیقت ہے. آپ مجھے بتائیں یہاں پہ نقصان کس نے کیا؟ اس نے کیا جس نے عمل نہیں کیا. بس اگر قیامت نہ ہوئی تو کسی کا نقصان نہیں ہے، اس کا نقصان نہیں ہے نا بھائی جس نے پڑھا ہے. لیکن اگر قیامت ہوئی اور پتہ چلا کہ نہیں بھی سلسلہ جاری ہے تو وہاں پہ کیا ہوا؟ یہی مثال آپ سفر میں جاتے ہیں، کئی دفعہ آپ سفر میں جاتے ہیں، ابھی جا رہے ہیں پارک تو آپ کا بچہ کہتا ہے کہ ہم پانی بھی لے کے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں چھوڑیں یار پارک میں پانی کولر شولر وہاں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. بچہ کہتا ہے نہیں میں لے کے جاتا ہوں. مجھے بتاؤ یہ بچہ لے کے گیا ہے اور وہاں پہ پانی کا انتظام بھی ہوا تو اس نے نقصان کوئی کیا ہے؟ نہیں. لیکن اگر وہاں پہ دیکھا کورونا ہے ایسا کولر ہی باندھ ہے تو پھر نقصان کس کا ہوا؟ جو بغیر پانی کے گیا. یہ استدلال قرآن میں بھی ملتا ہے، یہ قرآن میں بھی اس قسم کے استدلال ملتا ہے. بس دین اگر آپ کا بتائیں فرض کریں دین کا کیا مطلب؟ دین پہ اگر عمل کریں گے فرض کریں آپ کہیں گے اس کی زندگی آپ کی سدھر جائے گی، ایک انسانی زندگی آپ کی بن جائے گی. اور دین پہ عمل نہ کرنے سے، دین کی شناخت حاصل نہ کرنے سے آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ انسانی زندگی سے انحطاط کا شکار ہو جائیں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ آخرت میں کیا ہے؟ جہنم ہے. اب یہ اہداف جب ہوتے ہیں یہ اغراض یہ حص انسان کیا بتا دے کہ دین کے بارے میں مجھے سارچ کرنی چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کون سا دین حقیقی ہے اور کون سا دین حقیقی نہیں ہے. دیکھیے یہ تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں، آج تھوڑی سی فارسی بھی پڑھ لیں تاکہ مشکل نہ بنے، دوستان متوجہ بھی ہوں بھی گفتگو کیا. دیکھیں
پس یہ آخر میں پڑھتا ہوں، پس غریض حقیقت جوئی، حقیقت جوئی کیا کیسے کہتے ہیں؟ حقیقت کی طرح، یہ جو حص ہے انسان کے اندر، کہتے ہیں نخستین عملی ہے کہ انسان را برائے بررسی ہمیں مسائل و آج جملے مسائل دینی و شناختن دین حق برمی انگیزانت، آپ کو ابھارتی ہے، انگیختن کیا ہوتا ہے؟ برانگیختن ہوتا ہے ابھارنا۔ کہتے ہیں سب سے پہلا عامل جو انسان کو تمام مسائل کے بارے میں سرچ کرنے کے بارے میں اور ان تمام مسائل من جملہ دین اور دین حق کی تلاش کے لیے انسان کو رغبت دلاتا ہے، انسان کو ابھارتا ہے تلاش کے لیے، وہ کون سی چیز ہے؟ حقیقت یابی، حقیقت کی تلاش، یہ انسان کے اندر کیا ایک حص پائی جاتی ہے۔ عامل دیگری کی رغبت انسان را بے شناختن حقائق تقویت می کنه، اینا دیکھیں دوسرا عامل جو انسان کے لیے حقیقت کو جاننے کے لیے آپ کے لیے کیا بنتا ہے؟ رغبت، یعنی انسان کے لیے ایک سہارا بن سکتا ہے، شوق کا باعث بنتا ہے کہ مجھے جاننا چاہیے۔ وہ کون سا ہے؟ این از کے رسیدن به سایر خاصهایی که هر کدام متعلق یک چند میل فطری دیگر است در گرو شناخته خاص می باشد۔ دیکھیں کچھ ایسی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں کو اگر آپ نے حاصل کرنا ہے، بہت ساری چیزوں کو اس کے شناخت حاصل کرنی چاہتی ہیں، تو تب ہوگا کہ انسان کے اندر وہ رغبت ہوگی، تو جب تک انسان کے اندر رغبت نہ ہوگی تو خود بخود اس کو حاصل کرنے کی، مثلا اگر آپ کو یہ رغبت ہی نہیں ہو کہ جناب بریانی کیا ہوتی ہے، بریانی کی رغبت ہی نہیں ہے، تو کیا بریانی کی حقیقت یابی کے لیے آپ جائیں گے؟ کہتے ہیں جس کو وہ لطف اندوزی جس نے محسوس نہیں کی ہے تو اس کی تلاش میں بھی نہیں جائے گا۔ تلاش میں کب جائے گا؟ جب اس کو حس کر چکا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں چنانچہ کہ بہرمندی یاد نعمت ہے، گنگون مادی و مرہون تلاش ہے علمیات۔ دیکھیں علمی ٹیکنالوجی کا اثر کیا ہوا؟ بہت ساری چیزیں جناب انسان کی زندگی کے لیے آسانی کا باعث بن جاتی ہیں۔ مثلا کورونا کا ایام، ابھی آپ جام دیکھیں کورونا کا ایام میں کہتے ہیں آن لائن کلاس رکھ دو، آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ آپ جناب امریکہ بیٹھے ہیں، یہاں پہ ایران میں آپ آن لائن کلاس پڑھ سکتے ہیں۔ بس کہتے ہیں بہت سارے، حتیٰ کہ جتنی نعمتیں، کون سی نعمتیں ہیں؟ مادی ہیں، کہتے ہیں نعمت مادی سے استفادہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بہترین ہے۔ ابھی آپ یوں سمجھیں، آپ اچھا کھانا بنانا چاہتے ہیں تو کہاں پہ چلے جائیں بھئی؟ ابھی جی پاکستان جائیں، فلاں کو کہتے چھوڑے بھئی کدھر نہیں، یہ آ جائے یوٹیوب پہ، یوٹیوب پہ لگاؤ جناب، دنیا جہان کے جناب لیڈیز ہیں، مرد ہیں، وہ جناب بڑے بہترین کھانے بنا رہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نعمت ہے گنگون مادی، اچھا کھانا بنانا ہے۔ عید کا دن ہے، ابھی یہاں پہ آپ سموسے تو بان ہی نہیں سکتے، اب یہاں پہ کوک ہی نہیں ہے، ہم تو ایران رہنا، کہتے کوئی ٹینشن نہیں ہے، آؤ جناب اس دنیا میں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہے کس کا نتیجہ ہے؟ کہتے ہیں علمی تلاش ہے۔ ایک سسٹم بنایا یوٹیوب میں آپ جناب ویڈیو ڈال دیتے ہیں، تمام ہو گئے۔ پیش رفت علوم تجربی کمک فراوانی بے دست یابی انسان بے خاص سہایش می کنا۔ دیکھیں یہ جو تجربات کی آپ دیکھو کتنے فوائد ہوئے۔ آپ مجھے بتائیں یہ جو کرونا کی جو ویکسین ہے پہلے کس پہ ٹیسٹ کرتے ہیں؟ انسانوں پہ کرتے ہیں؟ یہ تو کیا کریں، یہ مر جائیں گے سب لوگ، پہلے کہتے ہیں نہیں کچھ اور مخلوق پہ کرتے ہیں جس کو ہم اپنی ردی کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، کبھی جناب چوہے پہ کر دیتے ہیں، کبھی کتے پہ کر دیں گے، کبھی بلی پہ کر دیں گے۔ یہ کیا آزمائش کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ آزمائش کر کے ایک جناب نتیجہ نکل رہا ہے کہ یہ ویکسین ہے۔ آج کی ویکسین کس کا نتیجہ ہے؟ تجربے کا نتیجہ ہے۔ تو کوئی جس آدمی کو پتہ ہو کہ ویکسین لگانے سے کافی حد تک میں کورونا سے بچ سکتا ہوں، کیا وہ ویکسین لگوائے گا یا نہیں لگوائے گا؟ ابھی جانا چاہیے مجھے۔ بس یہ کون سی چیز ہے جو آپ کو ویکسین لے جانے کے لیے، لگوانے کے لیے رغبت دلا رہی ہے؟ وہ جان اگر بچانا ہے، یہ تو آپ زمانہ جو ہے کورونا کا ہے بھائی، جس زمانے میں آپ نے اب بڑا ہونا ہے نا، وہ کون سا زمانہ ہے؟ کورونا کا زمانہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ مقدمہ تھا، کہتے ہیں ٹیکنالوجی کی طرف کیوں رغبت ہوئی ہے؟ آپ نے دیکھا اس ٹیکنالوجی سے میرے بہت سارے مسائل حل ہو رہے ہیں، آپ اس کے پاس گئے۔ اور اگر دین بھی اسی زاویے سے آ جائے، اب دیکھیں ودار صورتی کے دین بے توان کوما کی بے تامین خاصہ و منع مسائل انسان بوپنا و جلو زیانہ و خطرہ بےگیرہ برائے وائے مطروقات بود۔
آپ نے کہا بھی آغا صاحب آپ لگے ہوئے ہیں دین دین، مجھے بتائیں دین کو اگر میں نے حاصل کر لیا سیکھ لیا تو مجھے کیا ملے گا؟ یہ کون سا پرافٹ ذہن ہے؟ وہ میں کس چیز سے بچ جاؤں گا؟ بھئی اگر آپ نے جناب علی اس دنیا میں نہ جائے جناب علی ٹیکنالوجی میں، تو میرا بڑا نقصان ہے، میرا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، وہ کورونا ہے، دکان ہے تو پابندی ہے، لاک ڈاؤن ہے، کیا کریں؟ کہتے ہیں آن لائن پروگرام شروع کرتے ہیں، آن لائن خرید و فروخت کرتے ہیں۔ خوب آن لائن میں تو میرا فائدہ ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی ہے، مجھے بتائیں دین کا کیا فائدہ ہے؟ کہتے ہیں اگر دین بھی آپ کی ضروریات کو پورا کرنے، آپ کی خواہشات کو پورا کرنے میں اور آپ کو نقصان سے بچانے میں اس کا رول ہو سکتا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، دین کی تلاش میں آپ کو جانا پڑے گا۔ اب یہاں پہ یہ نکتہ بتاتے ہیں آغا آیت اللہ مصباح یزی اعلی المقام فرماتے ہیں اگر یہ دین اس کام میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس نقطے کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، انسان کی خواہشات کو پورا کرنے اور انسان کو نقصان اور گھاٹے سے روکنے میں اس کا رول ہو سکتا ہے، تو انسان کے اندر چونکہ پہلے سے ایک حص موجود ہے، کون سی ہے؟ وہ پرافٹ والی ہے، منفعت والی ہے، جس میں فائدہ ہوتا ہے اور نقصان سے بچنے والی ہے، وہ اس کو دین کی تلاش میں بھی لے کے آئے گی۔ بس آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ دین کے اس مسئلے کو حل کرنا پڑے گا۔ بس ایک حص جو ہوتی ہے سود والی، جو پرافٹ والی ہے، منفعت جوئی والی ہے، یا دوسری جو ہے نقصان سے بچنے، وہ حصے آپ کو بتاتی ہے کہ آپ جناب دین کی تلاش کریں، اس شرط پر اگر دین کا اس میں رول ہو۔ لیکن اگر کہیں کہ چاہے آپ دین سیکھیں یا نہ سیکھیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ چند دن یوں سمجھے آپ چند دنوں کی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بنا ہوا ہے، تو کون جائے گا؟ دین کی تلاش کریں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں میں سیکھوں جانے سے ایک ہی بات ہے، چھوڑیں بابا کیوں ٹائم اور اتنے کام پڑے ہیں کہ ہم بیکار تھوڑی پڑیں۔ اگر یہ طے ہو جائے، غور کیجیے گا، نماز کے ٹائم پہ آج کے بعد یہ کہیں کہ آدھا گھنٹے جو نماز کے ٹائم پہ آپ کو جناب دن کا راشن ملے گا اسی ٹائم پہ فقط تو پھر نماز بھی کیوں جائے؟ ابھی نماز بعد میں پڑھ لیں گے نا، بھی چلو پہلے راشن لے لو، یہ کیا مطلب ہے؟ بھی ایک آدمی سے کہا کہ آغا صاحب چاہے آپ نماز پڑھیں چاہے نماز نہ پڑھیں، جنت نام کی کوئی چیز ہو نہیں ہے، کوئی جہنم والا بھی چکر ہو نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کون جو ہیں جو پروردگار کی خدمت میں تواضع اور انکساری کرتے ہوئے رات کی تاریکی میں سجدہ ریز ہوتے ہیں؟ یہ کون سی چیز ہے جو انسان کو کہہ رہی ہے نہیں آرام کرنے دے رہی؟ وہ کون سی چیز ہے؟ یہ ایک مہم ہے، یہ نہج بلاغہ میں بھی تعبیر تھی۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر یہ طے یہ بھی ہو جائے، جس کا مفہوم جو طے یہ بھی ہو جائے کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ملنے والا، تب بھی شکر گزار بندے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی نافرمانی نہ کرے۔ دیکھو شکر گزار کا یہ قانون ہے، بھئی ملے گا کو بھی چھوڑے، ادھر کی بات نہ کریں۔ یہاں پہ بھی ہے، کہتے ہیں اگر دین کا اس میں رول ہے کچھ ہو، دین اس چیز کو سمجھانے میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ دین کو سیکھنے، دین کی تلاش میں فائدہ ہے، نہ سیکھنے سے نقصان ہے، تو انسان کی چونکہ حص پہلے سے موجود ہے، خود بخود وہ حص اس کو بھی تلاش کی طرف جائے گی، کون سی ہے؟ پرافٹ والی اور نقصان سے بچنے والی۔ دیکھیں یہاں پہ ایک نقطہ مہم ہے، فرماتے ہیں کہ در صورتی کہ دین اگر دین اس حد تک آپ کی مدد کر سکے، کس چیز کو؟ آپ کی انسان کی خواہشات کو پورا کرنا، انسان کی ضروریات کو پورا، انسان کی جو مصلحت ہیں فائدہ حاصل کرنے میں، اور وہ چیز جو بتا سکے بھی اگر دین کو اگر آپ نے حاصل نہیں کی تو کتنا آپ کو نقصان، اگر یہ چیز آ جائے تو دین کے بارے میں تحقیق کرنے میں بھی کوئی جناب رکاوٹ محسوس ہو نہیں کرے گا۔ اب یہ ایک مقدمہ تھا، اب یہاں پہ آگے آ جائیں، کہتے ہیں ولی با توجہ بے وسعت دائر دانستنی ہا و فرام نبودن اشتراط کافی برای شناختن ہمیں حقائق ممکن است انسان مسائلی را برای پیوش برگزیند که حال آن آسان تر و نتایج آن محسوس تر و سهل الوصول تر باشه و از بررسی مسائل مربوط دین به گمان که حال آن دوسرا۔ دیکھیں اب یہاں پہ ایک مطلب ہے بھی ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ فائدہ والا بھی چکر ہے، نقصان والا بھی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو فائدہ جو ملے گا، آیا کس میں فائدہ جلدی ملے گا؟ بھی کہا دو آپشن ہے، غور کیجیے گا، میں ایک ماہ رمضان کا آپشن ہے، بھی پورا دن جناب بھوکے رہو گے، شام کو آپ کو ہم جناب علی آپ کے گھر میں راشن بھیجیں گے،
ایک یہ آپشن ہے. دوسرا کیا ہے جناب، جو روزہ نہیں رکھے گا ناشتہ بھی آپ کو ملے گا، دن کا کھانا بھی ملے گا اور شام کو ملے گا. کہتے پرافٹ دونوں دے رہے ہیں. روزے والے نے بھی کہا ہے کہ ہم دیں گے لیکن شام کو دیں گے، لیکن آنا کہاں پڑے گا؟ آپ کو جمکران آنا پڑے گا. لیکن وہ جو دوسرا آپشن ہے، کہتے ہیں آپ کے گھر پہنچایا جائے گا. کدھر جائیں گے؟ کہتے ہیں فائدہ دونوں میں ٹھیک ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں انسان کا مزاج کیا ہے؟ کہتے ہیں جدھر سے فائدہ جلدی ملتا ہے اور آسانی سے ملتا ہے بغیر کسی مشکلات کے، تو انسان کا مزاج ادھر جاتا ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ نے کہا تھا جناب چونکہ انسان کا مزاج، چونکہ انسان کی معلومات بہت ساری ہیں، کہتے ہیں اگر اس کو سیکھیں گے یوٹیوب کی، اگر دنیا میں، اگر نیٹ کی دنیا میں سیکھیں، فوراً آپ کا پرافٹ ہی پرافٹ ہے. یہاں تو جناب آپ کا اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. آپ اچھا بہترین اگر خطیب ہیں تو آپ نے جناب ریکارڈ ادھر ڈال دیں، ماشاءاللہ وہاں پہ ہو سکتے ہیں. قرآن کا سسٹم کر سکتے ہیں، آپ کوک کا ہے وہ ڈال سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی ہنر اگر آپ وہاں پہ ڈال دیں تو کہتے ہیں کل سے آپ کے خریدار بن جائیں گے. اس کا تو پرافٹ جلدی مل جاتا ہے، آسانی سے مل جاتا ہے. آج کل اس کی دنیا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جو آپ پرافٹ بتا رہے ہیں اس کے لیے تو بڑا ماشاءاللہ زحمت والا چکر ہے، ملے گا بھی نہیں، وہ بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا جہاں پہ جیسے یہ جو ہوتے ہیں نا، جو جاب جب ملتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا، کہتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیں مہینے ہم دیکھیں گے، دیکھو آخر میں آپ رزلٹ دیکھیں گے تو یہ کچھ کہتے ہیں ایڈوانس ہی دیتے ہیں. بھائی آپ اکاؤنٹ بتائیں، آج سے دن سے آپ کے پیسے ڈال دیتے ہیں. اب کدھر جائیں گے؟ وہ تو دیکھیں گے، معلوم ہے کہ مہینے بعد ملے گا، لیکن یہ تو ایڈوانس دے رہا ہے. فرماتے ہیں یہ نقطہ غور کرنا. آپ نے کہا کہ انسان کے اندر حص موجود ہے، وہ کون سی ہے؟ انسان کے اندر حص یہ ہے کہ انسان جو ہے پرافٹ کی جانب جاتا ہے، نقصان سے بچتا ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے، دین کا بھی اس میں رول ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے چونکہ بہت سارے حقائق کو جاننے کے لیے زحمت کرنی پڑتی ہے. کہتے ہیں دین ان مسائل کو بیان تو کرتا ہے، دین کے بارے میں تحقیق اچھی چیز ہے، لیکن اس میں دشواری زیادہ ہے. جب اس کا رزلٹ جناب لیٹ آئے گا تو انسان کا مزاج کیا ہے؟ فائدہ چاہتا ہے، لیکن وہ فائدہ جو آسانی سے مل سکے، اس نقصان سے بچنا چاہتا ہے جو ابھی دکھائی دے رہا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں سگریٹ پینے سے نقصان تو ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ وہ بھائی 40 سال بعد، 50 والا. لیکن ابھی جائے کورونا کی وجہ سے آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ جناب ماسک لگاتے ہیں. آپ نے کئی عورتوں کو دیکھا ہوگا ان کے بال تو نکلے ہوئے ہیں لیکن ماسک ان کی کیوں بھائی ماسک کیوں لگائی ہوئی ہے؟ پتہ ہے ابھی اس کا فوری ہے بھائی، وہ پردہ نہیں کریں گے کیا ہوگا؟ آپ کے بقول بھائی جہنم میں جائیں گے، عذاب ملے گا. او باغا صاحب بات بھی ہوتے ہیں، ابھی مجھے زندہ رہنا ہے، ماسک لگانے پڑ گئی پھر. یہ کون سا چیز؟ اس کا یہ مزاج ہے. انسان فائدہ چاہتا لیکن جلدی ملنے والا، نقصان سے بچنا چاہتا لیکن کس میں نقصان جناب علی جلدی جس کا ریاکشن ہوگا اس میں جائے گا. بعد والا نقصان ہوگا ٹھیک ہے، وہ بعد میں دیکھا جائیں گے. یہاں پہ یہ گفتگو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا دین کے مسائل جو ہے اس میں واقعی اتنی پریشانی ہے؟ اس کا فائدہ نہایت ہی جناب علی دیر سے ملنے والا ہے، اس کا نقصان کا اثر بھی دیر سے ظاہر ہونے والا ہے، یا اس میں کچھ اور مطلب ہے؟ وہ انشاءاللہ عزیز اس کی گفتگو کا سلسلہ آگے بیان کر کے. پر خلاصہ یہ ہوا ہے کہ انسان کے اندر دو حص موجود ہیں. کون سی ہے؟ انسان ہمیشہ پرافٹ کی جانب جاتا ہے جہاں پرافٹ ہوتا ہے، اور جہاں پہ نقصان اس سے بچتا ہے. اگر ان حقائق کو جاننے کی وجہ سے اس کو پرافٹ مل سکتا ہے تو وہ حص موجود ہے. اگر دین کے اس میں رول ہوگا تو انسان ان دو حصوں کی بنا پر دین کی تلاش میں جائے گا. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.